مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمدللہ رب العالمین. احباب ذی وقار، یہ بات ہم سب پورے یقین کے ساتھ اس پر اعتماد رکھتے ہیں کہ اس کائنات ارض و سما میں جو کچھ بھی ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا یا ہو رہا ہے، اس کا مالک فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے. اور قرآن مجید نے مختلف انداز میں اس کے حوالے بھی دیے ہیں. ان الحکم الا للہ، کہ لوگوں یقین کر لو دنیا میں حکم فقط اللہ کا چلتا ہے. اور کہیں حکومتوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، یقین کر لو جتنی بھی حکومتیں ہیں ان سب کا مالک اللہ کی ذات ہے. اور کہیں قرآن آیت الکرسی میں اپنے اقتدار کا ذکر کرتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، ارے اس خدا کے ماننے والے ہو جس کی طاقت، اقتدار، کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے. تو کوئی بھی ذرہ کائنات کا اس سے مخفی نہیں. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. وہ ہر کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے کہ اس کو کہاں رکھا ہے اور اس کو کیا دینا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور اگر کسی کا ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے، خدا کی ذات میں ذرا سے بھی کوئی کوتاہی، وسوسہ بھی آ جائے تو یہی تو شرک ہو جاتا ہے. اس لیے خدا کی ذات پر ہمارا ایمان کامل یہ ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ ہر جگہ آپ اس پروردگار کے حضور آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. التجا جب بھی کی ہے، ہاتھ جب بھی اٹھے ہیں اسی پروردگار کے سامنے اٹھے ہیں. تو بتا دیا کہ لوگوں میں کائنات کے رب کی مخلوق کا سب سے بڑا وجود ہو کر بھی اسی کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہوں. مانگتا ہوں تو اسی سے مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں تو اسی سے کرتا ہوں. اس لیے یقین رکھو کہ تمام قوتوں کا مالک وہی پروردگار ہے. اور یہ تو کتنی واضح آیت ہیں، ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدرت اسی کی ہے، ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے. اس لیے ہمارا بحیثیت مسلم ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی کبھی وہ انسان کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی مشکل میں ڈال کر آزماتا ہے. یہ اس کا اپنا اصول ہے. وہ خود فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اس نے واضح کہہ دیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہر حالت میں تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی رزق میں کمی کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے. قرآن کہتا ہے آزمائیں گے تمہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آزمائش کریں گے. ارے زبان سے کہہ دینا میں اللہ کو مانتا ہوں خدا قبول کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. قول کے کتنے سچے ہو. کتنے خوشحالی کے زمانے میں الحمدللہ تو سبھی کہہ دیتے ہیں، صحت کے دنوں میں اللہ کے سامنے سر تو جھکا دیتے ہیں. ارے جب تنگی آئے، مشکل آئے، تکلیف آئے، چیز چھن جائے تو پھر کیا اسی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، قرآن نے واضح کہہ دیا ہم تمہیں آزمائیں گے. اور آزمائش کے جگہ بھی بتا دی. یہ نہیں کہا کہ نامعلوم کہاں سے آزمائیں، فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ کن چیزوں میں آزمائیں گے. من الخوف، خوف طاری کر کے، دشمن کا خوف، بیماری کا خوف، جان کے جانے کا خوف، مال کے چھن جانے کا خوف، جوانی کے ختم ہو جانے کا خوف. فرمایا خوف کے ذریعے آزمائیں گے. من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. رزق میں کمی کر دیں گے، کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اناج کم ہوگا، کھانے کو نہیں ملے گا،
ایک ایک لقمے کو ترسو گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ من الخوف والجوع والنقص من الاموال، تمہارے مالوں میں کمی کر دیں گے۔ بڑا کاروبار ہے، بڑی فیکٹریوں کا مالک ہے، دن میں لاکھوں کماتا ہے، اچانک مال اس کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے، مال چھن جاتا ہے۔ فرمایا مال میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، رزق میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور فرمایا تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہارے عزیز چھین لیں گے، جن کے بغیر تمہارا لمحہ نہیں گزرتا، جن کو دیکھے بغیر تمہارا دن نہیں طلوع ہوتا۔ فرمایا ہم آزمائش میں ڈال دیں گے تمہیں۔ آزمائش میں رب کیوں ڈالے گا؟ فرمایا دیکھنا یہ ہے، آزمائش میں ضرور ڈالیں گے۔ فَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، قرآن کا انداز کو دیکھیے، مشکل میں ڈالا ہے، سختی میں ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے۔ آزمائش میں کون سی خوشخبری ہوتی ہے، کون سی بشارت ہوتی ہے؟ کوئی کہے گا میں تو مشکل میں ہوں، تم مجھے بشارتیں دے رہے ہو، لیکن رب کائنات کہہ رہا ہے ارے ان آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب بھی انہیں مصیبت آتی ہے، جب بھی مشکل آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلتا، فقط یہی نکلتا ہے پروردگار تو نے دیا تھا تو ہی لے گیا ہے، ہم بھی تیری طرف لوٹنے والے ہیں، رجوع تیری طرف ہونا ہے۔ آج جو میرے پاس ہے یہ صدا سے میرا نہیں تھا، تو نے دیا تھا، اگر چلا گیا ہے تو صدا میرے پاس نہیں رہنا تھا، میں اس کا مالک نہیں تھا کہ مالک تو ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے رب کائنات جو ہمیں سکھا رہا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مشکلات آئیں گی، سختیاں آئیں گی، ان مشکلات میں، ان سختیوں میں، ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے، صبر کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ارے اس کائنات میں اس وجود کی طرف رجوع کرو، دیکھو ان کی سیرت کو جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ آزمائشوں میں ڈالا گیا، ایک ایک لمحہ مشکلات سے گزرا ہے۔ 13 سالہ مکی دور میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دن تھا جو آرام سے گزرا ہو؟ ہر طرف سے حملے ہیں، ہر طرف سے آزمائش ہے، یہاں تک ام المومنین فرماتی کئی کئی دن تک سرور کائنات جن کے نام پر دنیا کو خیرات ملتی ہے، جن کے نام سے دنیا کھاتی ہے، آپ فرماتی کئی کئی دن تک میرے سرکار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور ایک روایت پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے سنائی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی ہے کہ ایک دن آپ کے گھر کوئی تحفہ آیا کھانے کے لیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور روایت ہے 2-3 دن سے میرے سرکار کے گھر میں کوئی چیز، چولہا نہیں جلا تھا، کوئی چیز نہیں پکی تھی، بھوک سے تھے میرے سرکار۔ کسی صحابی کی طرف سے تحفہ آیا گوشت کا، کچھ سالن، میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے غلام کو بلایا، فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ سرور کائنات کا گھر ہے۔ ارے جو اشارہ کرے چاند قدموں میں آ جاتا ہے، جو اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، لیکن آزمائش یہ ہے، امتحان یہ ہے کہ خدا کا شکوہ نہیں کیا ہے، خدا کی رضا پر راضی رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ہر مشکل میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، جو اس نے اسباب دیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اختیار کر کے اس کا نتیجہ رب کے ہاتھ میں کہ اے پروردگار میں نے اپنی طرف سے جو بساط میری تھی وہ میں نے کی ہے، جس حد تک میں بچ سکتا تھا میں نے کیا ہے، اب آگے رضا تیری ہے، آگے نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو مجھے اسی حالت میں رکھے، تو چاہے تو مجھے ایک سادہ پانی سے شفا عطا کر دے، یہ تو اس کی مرضی سے ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے مبارک سے نکلا جملہ کہ پروردگار جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو ہی دیتا ہے۔ طبیب تو بہانہ بنتا ہے، ڈاکٹر تو ایک ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، طبیب کے پاس نہیں جانا ہے، علاج نہیں کروانا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ نے علاج کروائے کہ نہیں کروائے؟ آپ نے پچھنے لگوائے کہ نہیں لگوائے؟ آپ نے بخار کی حالت میں پانی منگوا کر اپنے جسم پر کہا ڈالو کہ نہیں ڈالو کہ اس سے بخار کی آگ کم ہوتی ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے؟ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، احتیاط کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے بعد توکل اللہ کی ذات پر ہے۔
اور پروردگار عالم کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا مہربان ہے، وہ خود اپنی مخلوق کو وہ الفاظ سکھا رہا ہے کہ لوگوں تم یہ دعائیں مجھ سے مانگو۔ ذرا تصور کیجئے گا، رب کہہ رہا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، مانگنے کا طریقہ خود بتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مانگو مجھ سے، کہا نہیں میں تمہیں الفاظ بھی بتاتا ہوں، تمہیں الفاظ بھی میں بتاتا ہوں۔ ارے تمہارے الفاظ ناقص ہو سکتے ہیں، تمہارے الفاظ کا معیار پورا نہیں ہو سکتا، تمہارے الفاظ میں وہ محبت اور چاشنی نہیں ہو سکتی۔ ارے مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، میری طرف رجوع کرنا چاہتے ہو، ارے کتنا مہربان ہے میرا اور آپ کا خالق جو کہتے ہیں آؤ میرے بندو میں تمہیں الفاظ بھی دیتا ہوں اور انداز بھی دیتا ہوں، آؤ ہاتھ تو اٹھاؤ میرے دربار میں، دامن پھیلاؤ اور پھر زبان حال سے پکارو ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اس آیت کی ابتدا دیکھیے آپ، یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار، متکلم کا صیغہ ہے، ہم سب کے پروردگار۔ ایک اصول دے دیا کہ لوگوں جب بھی مانگو اپنی ذات کے لیے نہ مانگو، پوری امت رسول کے لیے مانگو، سب کو شامل کرو اس میں۔ ارے اتنے بڑے سخی کے دروازے پر کھڑے ہو، اکیلے کیوں مانگ رہے ہو؟ سب کو شامل کرو۔ آپ نماز کی حرکت میں کہتے نہیں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھ تو ہر کوئی الگ الگ رہا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، ساتھ والا پڑھ رہا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مجھے نہیں کہا، ہمیں سیدھے راستے پر۔ بار بار قرآن پیغام دیتا ہے کہ لوگوں اپنی نفی کرو، اپنی میں کو ختم کرو، جب بھی رب سے مانگو سب کو اکٹھا کر کے مانگو، سب کے لیے مانگو، اپنے بہن بھائی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اور میرے سرکار کی ساری امت کے لیے مانگو ربنا۔ بلکہ یہاں ایک بڑی مشہور دعا اب پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ اس کا انداز بھی دیکھیے آپ، ترتیب دیکھیے اس میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے مانگتے ہیں ہدایت، اپنی اولاد کے لیے، اور پھر ساری امت کی بخشش مانگتے ہیں۔ ایک اصول دیا ہے، کبھی اکیلے کے لیے دعا نہ مانگو، ارے جب بھی مانگو سب کو اجتماع کر کے، سب کو اکٹھا کر کے، سب کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کیوں؟ ارے وہاں تو خزانوں کی کمی نہیں ہے، ارے وہاں تو رب کائنات، حدیث قدسی ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے اگر ساری مخلوق جنات اور انسان اول سے لے کر آخر تک جتنی مخلوق ہے، جنات اور انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، فرمایا ایک میدان میں آ جائیں، ہر ایک اپنی طلب کے مطابق مجھ سے سوال کرے، ہر ایک، اور فرمایا میں اس کی طلب کے مطابق اس کو عطا کرتا بھی چلا جاؤں، تو فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو دریا میں ڈال کر اس پانی میں ہوتی۔ یہ تو ایک مثال دی ہے کہ پانی میں کتنی کمی ہو، ورنہ تو اتنی بھی نہیں ہو، فرمایا اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ ارے وہ اتنے سارے خزانوں کا مالک، اس لیے فرمایا ربنا، مانگو اے ہمارے پروردگار۔ اور کتنا خوبصورت، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، ہم سے اگر کوئی غلطی سہون ہو گئی یا شعوری طور پر ہو گئی ہے، اے پروردگار عالم تو ہمیں پکڑنا نہ۔ ہم حقیر ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم تیری ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں مقام رکھتے، ارے تو تو مالک کائنات ہے، تو تو خالق کائنات ہے، ہم سارے بھی مل جائیں تو تیرے ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہماری حیثیت کیا ہے، اس لیے ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئیں، یہ ذہن میں رکھیے، قرآن نے ابتدا خطا اور نسیان سے کی ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرو، کہیں نہ کہیں کوئی بھول ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے۔ ایک روایت یاد آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے، آپ مسجد نبوی میں سرکاری امور نپٹا رہے ہیں، لوگ بھاگے ہوئے آئے کہ امیر المومنین مدینہ کے مضافات میں آگ لگ گئی ہے جو گھروں کی طرف بڑھتی آ رہی ہے، اور ڈر ہے کہ کہیں سارے بستی کو جلا نہ دے، بہت تیز آگ ہے، بجھ نہیں رہی۔
آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا جاؤ اپنے رزق کے خزانوں کی بوریاں کھول دو. لوگ پھر کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا جواب دیا؟ کہنا تو چاہیے تھا پانی ڈالو، پانی اکٹھا کرو، ریت ڈالو، آگ کو بجھانے کا اہتمام کرو. اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اپنے رزق کے خزانوں کی بوریاں کھول دو. پھر لوگوں نے کہا حضور وہ آگ اور تیزی سے آگے آ رہی ہے. فرمایا جاؤ رزق کے خزانے کھول دو غریبوں پر. 3 مرتبہ یہ ہوا. عمر فاروق نے ایک ہی جواب دیا. لوگ بھاگے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. گھرے اپنے گھروں کو امیروں نے اپنے رزق کے خزانے کھولے غریبوں کے لیے. اور روایت کہتی ہے کہ غریب تک رزق جانے کی دیر تھی کہ وہ آگ بجھ گئی. لوگ بھاگے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے کہ امیر المومنین یہ کیا بات ہوئی ہے؟ آگ پانی سے بجھتی ہے، آگ کوئی ریت ڈالے تو بجھتی ہے، آپ نے کہا کہ خزانے کے منہ کھولو، وجہ کیا تھی؟ فرمایا یاد رکھو خدا کی طرف سے آزمائشیں تبھی آتی ہے جب کسی غریب کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. ارے اپنے علاقے میں رہنے والے غریبوں تک پہنچو، پھر دیکھو خدا کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں اور وبائیں کیسے واپس پلٹ جاتی ہیں. آج ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. ڈر رہے ہیں، خوف ہے. قرآن کہتا ہے خوف طاری کریں گے، آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے، لیکن اس خوف سے نکلنے کا طریقہ میرے نبی کے دین نے بتایا ہے کہ اپنے خزانوں کو کھولو، خیرات کرو، پہنچو ان گھروں تک جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو ترس رہے ہیں، جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو سوال نہیں کرتے، تلاش کر کے ان تک پہنچو. اور پھر دیکھو کتنا رب کا کرم ہوتا ہے کہ آئی ہوئی آزمائشیں اور وبائیں واپس پلٹ جاتی ہیں. اور دوسری بات سورہ یونس بھی پڑھتے ہیں ہم. سورہ یونس نے ایک سبق دیا تھا. ہم قرآن کو بغور نہیں پڑھتے، ورنہ قرآن نے ہر طرح کی نصیحت ہمارے سامنے رکھی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا قوم سے کہ اللہ مانو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. قوم نے جھٹلا دیا. آپ نے بڑا منوایا، وہ نہیں مانے، سختیاں کرنے لگے، مذاق کرنے لگے. تو آپ نے کہا پھر تم پر اللہ کا فلاں وقت عذاب آئے گا. یہ کہا اور بستی سے چلے گئے. پیغام دے کر کہ عذاب فلاں وقت آئے گا تم پر، بستی سے چلے گئے. سورہ یونس گواہ اس پر. کیا ہوا؟ کہتے لوگ اپنے حال میں مست، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب وہ وقت قریب آیا تو آسمان سے انہوں نے دیکھا کہ عذاب کی صورت میں کوئی چیز نازل ہو رہی ہے. عذاب آسمان سے اترنا شروع ہو گیا. اور روایات کہتی ہیں کہ عذاب اتنا قریب تھا کہ ان کے گھروں کی چھتوں تک پہنچ چکا تھا. لوگ بھاگے کہ اب تو عذاب آ گیا. وہ کہنے والا سچا تھا، تلاش کرو اس کو. لیکن حضرت یونس تو بستی چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ اللہ کا نبی عذاب کی بستی میں قیام نہیں کرتا. وہ جا چکے ہیں. اب بڑے سارے بیٹھے کیا کریں؟ سب نے کہا اکٹھے ہو جاؤ، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بچے سے لے کر جوان تک، عورت سے لے کر مرد تک، سارے نکلو گھروں سے، آؤ سارے خدا کے حضور سر سجدے میں ڈال دیں. سب نے خدا کے حضور سر سجدے میں ڈالا، اجتماعی توبہ کی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے ایک ہی واقعہ ہوا ہے کہ ہم نے چھتوں پر آیا ہوا عذاب واپس پلٹ لیا. قرآن پیغام دے رہا ہے. ارے آؤ تو صحیح قرآن کی طرف، سمجھو تو صحیح قرآن کو. میرے نبی کے دین نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. یہ واقعات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں. لیکن ان آزمائشوں میں دین سے رشتہ اور مضبوط ہونا چاہیے، خدا کی طرف رجوع اور ہونا چاہیے، سجدوں میں طوالت اور ہونی چاہیے، اپنے گناہوں سے استغفار اور ہونی چاہیے. اور اس میں نمود و نمائش نہیں. ارے رات کی تنہائی میں گھر میں بیٹھ کر توبہ کرو کہ میں نے کیا 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 ہے، کس اپنے عزیز کا حق مارا ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو. میں نے کس کا دل دکھایا ہے، جاؤ اس سے جا کر معافی مانگو. کس کے میں نے ناراضگی کی ہے، جاؤ اس کو جا کے راضی کرو. اور یقین کر لیجئے اگر ہم سبھی یہ کرنے لگ جائیں، میرا ایمان ہے خدا کے اس گھر میں بیٹھ کر یقین سے کہتا ہوں یہ آئی ہوئی وبا اسی وقت ختم ہو جائے گی. کیوں کہ میرے سرکار کی تعلیمات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ارے سچے وہی ہیں، سچ وہی ہے جو وہاں سے نکلا ہے. اس لیے آئیے خدا کی طرف رجوع کریں. وہ دعائیں خدا خود سکھا رہا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا.
اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم سے کوئی سہون غلطی ہو گئی، کوئی ہم سے ارادتاً غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں جن کی ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے تئیں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن خدا کے ہاں وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شعوری اور غیر شعوری ہر گناہ سے معاف مانگ، توبہ کریں، اس سے سامنے رکھیں پروردگار کے کہ مالک تو جانتا تو ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں، میں تیرے سامنے پیش کر، تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، لیکن میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اے میرے کریم مالک، بندہ ہوں، آخر کہاں بھاگ سکتا ہوں، کہیں بھی فرار نہیں ہے، ارے کہیں بھی چلا جاؤں مالک تو ہی تو مالک ہے ہر جگہ کا۔ سورہ رحمان میں قرآن نے کہا ہے نا کہ اے جنو انس بھاگو، نکلو میری سلطنت سے، نکلو میرے آسمان کے کناروں سے، نکل کر دکھاؤ، حکومت سے نکل کر دکھاؤ، لیکن قرآن کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، ارے جہاں بھی تم جاؤ گے حکمرانی میری پاؤ گے، تم بھاگ ہی نہیں سکتے میری حکومت سے، میری سلطنت سے نکل نہیں سکتے۔ جب نکل ہی نہیں سکتے تو لے تو وہ اکٹھا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جہاں بھی تم ہو، قرآن کہتا ہے تم جہاں بھی ہو ہم تمہیں گھیر کر اپنے سامنے لے آئیں گے، لے آئیں گے اپنے سامنے۔ ارے جب وہ گرے گا تو پھر کوئی سنے گا نہیں، آج خود اس کے دروازے پر گر جاؤ، آج خود اس کے دروازے پر گر جاؤ اور آنسو بہاؤ کہ پروردگار ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہماری اتنی بساط نہیں ہے، ہم اتنی طاقت کے مالک نہیں ہیں، ہم کتنا بھی علم حاصل کر لیں، مالک تیرا عطا کردہ ہے اور اس میں بہت تھوڑا ہے جتنا تو نے دیا ہے، سارا علم تو تیرے پاس ہے، تو نے اپنے علم کا کوئی ذرے کا پتہ نہیں کتنا حصہ ہمیں دیا ہے پوری دنیا میں، اور اس کے زوم پر ہم کتنے فخر کرتے ہیں۔ نہیں مالک، ہماری نہ بساط، نہ ہماری طاقت، نہ ہمارے اندر کوئی قوت، ہم تو اگر کھڑے ہیں، بلکہ میں تو وہی کہتا ہوں، عامر ندیم قاسمی کا وہ شعر یقین کر لیجئے، ہمیں ایک ہی سہارا دیتا ہے وہ شعر کہ پورے قد سے جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ناز کیا ہے، ہم کیوں یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم بڑے عزت و اکرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ عامر ندیم قاسمی نے قلم توڑ دیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے تو پورے قد سے کھڑا ہوں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، ارے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، یا رسول اللہ آپ کا سہارا، آپ کی نسبت ہے کہ ہمیں قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ دنیا تباہ ہونے کے لائق ہے، ہاں ہم گناہ کرتے ہیں قوم عاد کی طرح کی، ہاں ہمارے اندر خرابیاں ہیں قوم سمود کی طرح کی، ہاں ہمارے اندر برائیاں ہیں قوم لوط کی طرح کی، ہاں ہمارے اندر ساری برائیاں ہیں قوم شعیب کی طرح کی، لیکن اگر عذاب نہیں آ رہا تو پروردگار سبز گنبد کا صدقہ ہے، سبز گنبد کے مکی کا صدقہ ہے، تو ویسے عذاب نہیں بھیج رہا، ہمیں جھنجھوڑتا ہے خوف طاری کر کے، مبتلا کر کے خوف میں، اے پروردگار اس سبز گنبد کی ہراول کا صدقہ ہم سے عذاب کو دور کر لے۔ یہ آزمائشوں کے ہم متحمل نہیں ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، خود سرکار دو جہاں کہ یا اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، کیونکہ تیری آزمائش میں پورا کون اتر سکتا ہے؟ ارے انبیاء کرام دعا مانگتے رہے کہ آزمائش میں نہ ڈالتا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو انہی کا وسیلہ دیتے ہیں، انہی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وسیلہ بناتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ہاتھ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے کسی کا مال غصب ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کی پر دست درازی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھ کا ایک ایک حصہ گناہ سے لتھڑا ہوا ہے، لیکن مولا اٹھائے ہوئے ہیں، صرف اس لیے اٹھائے ہیں اور اس طرح اٹھائے ہیں جس طرح میرے سرکار نے راتوں کو اٹھ کر تیرے حضور اٹھائے تھے۔ ہم تو ان کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھنے کے قابل کہاں، ہمارے لفظ تیرے حضور پیش کرنے کے قابل کہاں، ہم تجھ سے کچھ نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں اے پروردگار عالم اپنے حبیب کے دعاؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر۔ کتنی دعائیں میرے سرکار کی، امت کی عافیت کی دعائیں ہیں، امت کی سلامتی کی دعائیں ہیں، سر سجدے میں رکھ کر ساری ساری رات آنسو بہائے ہیں
میرے سرکار نے، آئیے ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان کا وسیلہ دیجئے کہ یا رب العالمین ہم خطا کار گناہ گار سہی لیکن تیرے حبیب سے نسبت رکھنے والے ہیں، نام جپتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارے یہ نام اتنا متبرک اور برکتوں والا ہے کہ اس نام کے صدقے سے انسان کی اندر کی ساری غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں، مولا اس نام کے صدقے ہماری ساری بیماریاں دور کر دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال مدینہ میں خدمت کی ہے، چھوٹی عمر میں تشریف آپ کی والدہ ام سلیم نے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ جی آپ کی خدمت کرے گا، مدینہ کے 10 سال آپ کی خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درازی عمر کی دعا دی، اور یہ آخری جو صحابی فوت ہوئے ان میں سے ایک ہیں، طویل عمر پائی ہے، کہتے ہیں آخری عمر میں غالباً عراق یا شام کی طرف آ گئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک خادم رسول، آج بھی یہ حدیث پڑھیے جہاں بھی حضرت انس بن مالک کا نام آئے گا خادم رسول ساتھ لکھا ہوگا، کتنی بڑا اعزاز ہے، ارے بڑوں بڑوں کی خدمت کرنے والے ناز کرتے ہیں یہ تو میرے سرکار کے خادم ہیں، خادم رسول اعزاز ہے ان کا، لوگ بھاگے ہوئے آئے کہ صحابی رسول ہیں، اور ہمارا وتیرہ کیا ہے، دنیا دار ہیں، ہم آتے ہیں کسی بزرگ کے پاس، جی بچہ بیمار ہے دعا کر دیجئے، جی گھر میں یہ تکلیف ہے دعا کر دیجیے، لوگ آنے شروع ہو گئے، کوئی بچے کی بیماری کا لے کر آیا، کوئی اپنی بیماری کا لے کر آیا، اور روایت کہتی کہ حضرت انس کسی کو انکار نہ کرتے، کہتے ٹھہرو پیالے میں پانی لاؤ، وہ پانی لاتے تو آپ کے پاس ایک گدڑی تھی، آپ اس کا کنارہ اس میں بھگو دیتے اور کہتے جاؤ مریض کو پلاؤ وہ شفا یاب ہو جائے گا، اور تاریخ کہتی جو بھی پیتا وہ صحت مند ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت انس سے کہ اے انس یہ کیا چیز ہے تمہارے پاس، کیا ہے اس میں؟ فرمایا اور کچھ نہیں ہے۔ ارے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن وہ بچھونا جو آپ اپنے نیچے بچھایا کرتے تھے ایک دن مجھے دے دیا تھا کہ انس یہ تم لے لو، میں اس کا کنارہ بھگو کر دے دیتا ہوں، رب نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ ارے ہمارے پاس تو طبیب کائنات موجود ہیں، ہمارے پاس تو کائنات کے طبیب موجود ہیں، پھر کیوں نہیں ان کی طرف لوٹتے ہم؟ آئیے سارے رشتے ناتے اسباب ضرور اختیار کریں، کہ میرے سرکار نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، علاج کروانے کا حکم دیا ہے، پرہیز کا حکم دیا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری گواہ ہے کہ آپ نے علاج بھی کیا ہے اور احتیاط بھی بتائی ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ عین اسلام ہے، لیکن یہ کرنے کے بعد پھر در رسول پر حاضر ہو جائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنوں سے بچ سکتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو بند کر سکتے ہیں، کتنے لوگ اپنے گھروں میں الگ الگ کمروں میں رہ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے تو کائنات کے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر دیا تھا، آپ نے تو شرق اور غرب سے آنے والے کالے اور گورے کو ایک کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ آج تو کہتے ہیں گھر میں اکٹھے نہ بیٹھیے، ہم آپ کے حضور حاضر میں ہیں، یہ جو آپ نے ہمیں جوڑا تھا اسے قائم رکھیے گا، اپنی نسبتوں کا صدقہ اس بیماری سے ہمیں شفا دیجیے گا۔ ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی طبیب ہے کائنات کا، میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آج گڑ گڑا کر دعا کیجیے گا، وسیلہ میرے سرکار کو بنائیے گا، وہی ایک وجود ہیں جن کا وسیلہ رب کبھی ٹالتا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی روایت ہے سورہ بقرہ میں، قرآن مجید نے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، چونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور بعض روایات کے مطابق مدینہ میں پہلی جو سورت نازل ہوئی یہ سورہ بقرہ ہے، تو اس میں یہودیوں سے خطاب ہے، یہودیوں کے واقعات ہیں، اس میں قرآن کہتا ہے کہ تم نے انکار کر دیا ان کا، ارے تم تو وہ تھے کہ یہ ابھی آئے بھی نہیں تھے، تم ان کا نام لے کر کافروں پر فتح مانگتے تھے، ہم تمہیں فتح دیا کرتے۔ قرآن گواہ ہے، یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں پر فتح کے لیے ارے ان کا وسیلہ دیا کرتے تھے، ہم اس نام کی لاج رکھتے ہوئے تمہیں فتح یاب کرتے تھے، ارے آج تو ہم ان کے غلام ہیں، غلامی کا توق ہے، چلے کمزور سہی
چلے اس میں خامیاں صحیح، لیکن نسبت رسول تو رکھتے ہیں، امتی تو ان کے ہیں، اس لیے انہی کو وسیلہ بنائیے اور ہاتھ اٹھائیے، سارے گھر والے بیٹھ جائیں، بچے ہوں یا بڑے، عورت ہو یا مرد، سارے بیٹھیے، اجتماعی طور پر رب سے معافی مانگیے، یا اللہ گناہ کر چکے ہیں تو معاف کر دے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دے۔ ارے تو معاف نہیں کرے گا تو جائیں گے کہاں؟ بلکہ آخری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا صحابہ سے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا، کہ ایک شخص جو سفر کر رہا ہو صحرا میں، اور اس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر ہو، اور ایک جگہ وہ سستانے کے لیے بیٹھا لیٹا، اور اس کا اونٹ صحرا میں گم ہو گیا، بھاگ گیا، اب اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں، پانی اسی میں، خوراک اسی میں، سامان اسی میں، سفر اسی پر، اب موت کا پنجہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ پریشان ہو گیا، بھاگتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اسے خبر ہے کہ اگر اونٹ نہ ملا تو میں اس صحرا سے نکل نہیں سکوں گا، اس صحرا میں موت کی وادی میں چلا جاؤں گا، یہ صحرا مجھے کھا جائے گا، پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب ملنے والا نہیں، اب موت کو یاد کر رہا ہے کہ کب آتی ہے موت۔ آپ نے فرمایا اس لمحے اس کا گمشدہ اونٹ اسے مل جائے تو صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر خوشی اور کا کیا مقام ہو سکتا؟ اس کی خوشی تو دیدنی ہوگی، ناقابل بیان ہے کہ اس کو تو زندگی دوبارہ مل گئی۔ فرمایا سنو، جب کوئی بندہ مومن خدا سے توبہ کرتا ہے تو رب اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس سے توبہ مانگتا ہے، تو استغفار مانگتا ہے۔ آئیے اپنے رب کو راضی کریں، توبہ کریں اس کے حضور، گناہوں کو یاد کر کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بیماری ہے اس کے اسباب بھی کیجئے گا، بچاؤ کا انتظام بھی کیجئے گا کہ یہ شریعت اور سنت رسول ہے، لیکن توکل اللہ پر رکھیے، رجوع اللہ سے کیجئے، پھر دیکھیے کیسے اس سے بہتری نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا